رب زدني علما رب زدني علما نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه أبو داود والبخاری باختلاف یسیر۔ آپ لوگ دروازہ چھوڑ کے بیٹھ جائیں، راستہ خالی رکھیے تاکہ آنے والوں کو کوئی دقت نہ ہو، اور دروازے کے سامنے آپ لوگ سنتیں نہ پڑھا کریں کیونکہ آنے والوں کو اس سے پریشانی ہوتی ہے۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، امت مسلمہ کے نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسونہ کے بعد سورہ فجر کی 2 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، اور ساتھ میں ابو داؤد اور بخاری شریف کی ایک روایت آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ انہی آیات اور حدیث شریف کی روشنی میں آج کی اس جمعہ کے خطبے میں آنے والے مہینے کے پہلے عشرہ یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حقہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی، ذی قعدہ کی یہ آج 29ویں تاریخ ہے۔ بہت ممکن ہے کہ آج چاند ذی الحجہ کا نظر آ جائے اور کل سے ذی الحجہ کی پہلی تاریخ شروع ہو جائے، کافی امکان ہے۔ یہ جو مہینہ فی الحال ذی قعدہ کا چل رہا ہے، اور اس کے بعد آنے والا مہینہ ذی الحجہ، اور اس کے بعد آنے والا پہلا مہینہ محرم، یہ تینوں مہینے لگاتار حرمت و ادب کے ہیں،
اللہ رب العالمین نے جب سے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی ہے اسی وقت سے مہینوں کی تعداد 12 مقرر فرمائی، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت و ادب کے قرار دیے، جن میں سے 3 مہینے لگاتار ہیں، ذی قعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ، محرم کا مہینہ، یہ تینوں لگاتار آتے ہیں، اور چوتھا رجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے حرمت و ادب کے ہیں۔ تو ویسے آنے والا مہینہ جو ذی الحجہ کا ہے حرمت و ادب والے مہینے میں سے ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی اس مہینے کی خصوصاً پہلے عشرے کی بڑی فضیلتیں ہیں، اور اس سے بہت سی یادگاریں بھی وابستہ ہیں۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ فجر کی، 2 آیتیں کہ والفجر ولیال عشر، اللہ رب العالمین نے یہاں قسم کھائی ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ 10 راتوں کی جو قسم اللہ رب العالمین نے اٹھائی ہے، کھائی ہے، جمہور مفسرین ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن لیتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین نے جو ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے اس سے مراد ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، یعنی 1 دن سے لے کر کے 10 دن تک، اور اللہ رب العالمین کا ان دنوں کی قسم کھانا یہ ان دنوں کی عظمت پر دلیل ہے۔ پھر ایک روایت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسونہ کے بعد پڑھی ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس روایت میں اس عشرے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشری۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ میں جو اعمال کیے جاتے ہیں، کوئی بھی عمل بندہ کرتا ہے کتاب و سنت کے مطابق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے، کوئی بھی معمولی سا معمولی عمل کوئی کرتا ہے، تو جتنا ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ رب العالمین کو محبوب اور پیارے ہوتے ہیں، پسند ہوتے ہیں، اتنا بقیہ سال کے جو 12 مہینے ہیں، جو ایام ہیں، جو دن ہیں، ان میں کیے جانے والے اعمال اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ نہیں ہیں۔ ویسے کوئی بھی عمل اچھا کسی بھی وقت کیجیے، اللہ رب العالمین اسے پسند فرماتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اس پر اپنے بندوں کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہ جو 10 دن ہیں، ان میں بندہ جب عمل کوئی کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور وہ عمل کتاب و سنت کے مطابق ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور دیے گئے حکم کے مطابق ہو، تو وہ اعمال اللہ رب العالمین کو اور دنوں میں کیے گئے اعمال سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں، زیادہ پسندیدہ ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا، قالوا یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی افضل نہیں ہے؟ دیکھیں، جہاد ایک اہم فریضہ ہے جو موقع اور محل کے اعتبار سے یہ قیامت تک اس کی فرضیت رہے گی، جیسی ضرورت ہو اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کی یہ فضیلت بیان فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد پر اگر کوئی شخص نکلتا ہے دوسرے دنوں میں عشرہ ذی الحجہ کے علاوہ میں،
تو کیا مجاہد بھی اس مقام و مرتبہ کو نہیں پا سکتا ہے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا بھی ان دنوں میں کیے گئے اعمال کے برابر وہ نہیں کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ ہاں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا یعنی مجاہد فی سبیل اللہ کا بھی وہ مقام نہیں ہے جو ان دنوں میں کیے جانے والے یا کرنے والے شخص کے اچھے عمل کرنے والے شخص کا جو مقام ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں استثناء کیا اور فرمایا الا رجل خرج بنفسی ومالی، لیکن ایسا مجاہد فی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور اپنی مال کے ساتھ نکل گیا ہو، فلم یرجع من ذلک بشیء، اور کسی کے ساتھ واپس نہ آیا ہو، یعنی ایسا مجاہد جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا ہو تو ایسا شخص اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور ایسا مجاہد گویا کہ جہاد کر کے وہ واپس آ گیا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے وہ قربانی پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا اور لیکن وہ واپس آ گیا، تو ایسا مجاہد بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا تو وہ ان ایام میں کیے جانے والے اعمال کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ آپ غور کر سکتے ہیں کہ کتنا عظمت ہے اور کتنا اونچا مقام اللہ رب العالمین نے ان ایام کا دے رکھا ہے، اور ان ایام کو کیوں یہ فضیلت حاصل ہے۔ آخر بہت سارے ایام، بھائی سال کے 12 مہینے ہیں، تمام مہینوں کی تخلیق اللہ رب العالمین نے کی ہے، لیکن ان مہینوں کو خصوصیت، اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ ان 10 دنوں کو یہ جو مقام اللہ رب العالمین نے عطا کر دیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر اس میں ایک نقطہ بیان کیا ہے، اور وہ ذکر کرتے ہیں کہ والذی یظہر ان السبب فی امتیاز عشر ذی الحجہ لمکان اجتماع امہات العبادۃ فیہ وہی الصلاۃ والصیام والصدقہ والحج ولا یتأتی ذلک فی غیرہ۔ فتح الباری یہ بخاری شریف کی ایک شرح ہے جسے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھی ہے، تو اس کی شرح میں ان 10 دنوں کو جو فضیلت حاصل ہے دوسرے دنوں کے مقابلے میں، اس کا سبب انہوں نے بیان فرمایا اور یہ ذکر کیا کہ ان 10 دنوں کو جو یہ مقام حاصل ہے، جو مرتبہ حاصل ہے، اور دنوں سے جو ان کو امتیاز حاصل ہے، اس کی وجہ اور اس کا سبب یہ ہے کیونکہ ان 10 دنوں میں جو اہم عبادات ہیں، بھائی عبادات تو بہت ہیں لیکن جو اہم عبادات ہیں آپ کو معلوم ہے اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں، یعنی توحید و رسالت کے بعد نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور روزے رکھنا اور حج کرنا، یعنی یہ 4 اہم عبادات ہیں شہادتین کے اقرار کے بعد۔ کہتے ہیں کہ جو اہم عبادات ہیں، امہات العبادات ہیں، ان 10 دنوں میں جمع ہو جاتی ہیں، یعنی یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں یہ اہم عبادات جمع ہو جاتی ہیں۔ بھائی نماز سال بھر پڑھتا ہے تو اس مہینے میں بھی پڑھتا ہے، صیام یعنی رمضان میں جس طرح سے روزہ رکھا جاتا ہے تو اس مہینے میں بھی نفلی روزے کے اہتمام اللہ کے رسول اللہ کیا کرتے تھے اور آپ نے اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے، تو روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ والصدقہ، جس طرح سے آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں اور مہینوں میں، صدقہ کرتے ہیں اور مہینوں میں، ایسے اس مہینے میں بھی کر سکتے ہیں۔ والحج، اور اس مہینے میں حج جیسی عظیم عبادت بھی کی جاتی ہے، اور ساری عبادتیں تو دوسرے مہینوں میں، دوسرے دنوں میں آپ کر سکتے ہیں، لیکن حج جیسا عظیم فریضہ آپ دوسرے دنوں میں یا کسی اور مہینے میں نہیں کر سکتے۔ تو یہی وجہ ہے کہ چونکہ خاص جو اہم عبادات ہیں، حضرت ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، کہ یہ خاص عبادتیں اس میں آ جاتی ہیں، اس لیے ان 10 ذی الحجہ کی یعنی 10 ذی الحجہ کی بڑی فضیلت اور بڑا اونچا مقام رکھا گیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اتنا اونچا مقام ہے اور اللہ رب العالمین کے نزدیک کیے جانے والے اعمال اور دنوں کے مقابلے میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ محبوب ہیں، تو ہمیں اور آپ کو اس میں کیا کرنا چاہیے؟
ہمیں اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا ہدایات دی گئی ہیں، کن اعمال کو ہمیں اور آپ کو انجام دینا چاہیے، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ ذی الحجہ کا چاند نظر آتے ہی ہمیں اور آپ کو اس بات سے پرہیز اور اجتناب کرنا چاہیے کہ اپنے جسم کے کسی بھی جگہ کے بال کو آپ نہ تراشیں، نہ کاٹیں، نہ توڑیں، اسی طرح سے ناخن وغیرہ نہ کاٹیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ ذبح یذبحہ، مختلف طرح کے الفاظ مختلف حدیثوں میں آئے ہیں، میں مسلم شریف کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ حدیث پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے پاس قربانی کا جانور ہو، جسے وہ ذبح کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، تو فَإِذَا أُحِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ، تو جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، یعنی ذی الحجہ کا مہینہ جب شروع ہو جائے، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِن شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول نے شیئن کا لفظ فرمایا کہ اگر کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد وہ اپنے بال کو، اب بال میں چاہے سر کے بال ہوں، چاہے مونچھوں کے بال ہوں، داڑھی کے بال تو نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ داڑھی کے بال کاٹنا منع ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے، اس لیے وہ نہیں کہا جا سکتا، تو چاہے سر کے بال ہوں اور چاہے مونچھوں کے بال ہوں، چاہے بغل کے بال ہوں یا ناف کے نیچے کے بال ہوں، یعنی جسم کے کسی بھی حصے کے کسی بھی بال کو کچھ بھی نہیں تراشا جا سکتا ہے، کاٹا جا سکتا ہے۔ شیئن کا لفظ اللہ کے رسول نے فرمایا شیئن، کچھ بھی آپ نہ کاٹیے، ولا من اظفارہ، اور نہ اپنے ناخن تراشیں، یعنی بالوں اور ناخن کو ایسے شخص کو نہیں تراشنا چاہیے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، حتی یضحیہ، یہاں تک کہ قربانی وہ کر لے، یعنی قربانی کر کے جب وہ فارغ ہو جائے تو اس کے بعد جن بالوں کا کاٹنا جائز ہے وہ بال کاٹے یا تراشے اور اپنے ناخن وغیرہ کاٹ لے۔ اس سلسلے میں ایک بات یہ آتی ہے کہ کیا گھر کا وہ فرد جسے قربانی کرنا ہے، جس کے نام سے ہونی ہے، وہ نہ کاٹے یا گھر کے سارے افراد نہ کاٹیں؟ اس سلسلے میں تو اختلاف پایا جاتا ہے، علماء کی دو رائے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو قربانی کرنا چاہتا ہے وہی شخص وہ نہ کاٹے، بقیہ دوسرے افراد کاٹ سکتے ہیں، لیکن دوسری جو رائے ہے ان کی بھی دلیل بڑی قوی ہے، کہتے ہیں کہ گھر کے سارے افراد اس سے بچیں اور اجتناب کریں، کیونکہ قربانی جس کے نام سے کی جاتی ہے وہ تنہا اس کی طرف سے نہیں ہوتی ہے بلکہ پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو قربانی کا ارادہ رکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی قربانی کیا کرتے تھے کہ اپنی طرف سے بھی کرتے تھے، اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے کرتے تھے، ایسے ہم لوگ بھی کرتے ہیں کہ اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے، تو سارے کے سارے لوگ گویا کہ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، اس لیے تمام لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ اور ایک دوسری حدیث ہے جس سے اس بات کی تقویت ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عید الاضحیٰ کو بطور عید منانے کا حکم دیا ہے اور قربانی ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، تو ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر کسی کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو یا میرے پاس دودھ والی بکری ہے تو میں کیا اسے ذبح کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اسے آپ ذبح نہ کریں، بھئی دودھ اسے بچوں کا گزر بسر ہوتا ہے، کھاتے پیتے ہیں، تو آپ نہ ذبح کیجئے، آپ جو عید کے بعد یعنی نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنے بال کاٹ لیں اور ناخن تراش لیں، یہ تمہیں قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ تو گویا کہ جن کے پاس قربانی ہے وہ تو اس سے بچیں ہی، اور جن کے پاس قربانی نہیں ہے اگر وہ لوگ اجتناب کرتے ہیں، بچتے ہیں اور نماز کے بعد اپنے بال کاٹتے ہیں، ناخن تراشتے ہیں، تو ان کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق قربانی کا ثواب انشاءاللہ ضرور مل جائے گا۔ اس لیے جن کے پاس ہے قربانی وہ بھی ناخن اور بال کاٹنے سے اجتناب اور پرہیز کریں، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی اجتناب اور پرہیز کریں، بچیں، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر جا کر کے کاٹیں تاکہ وہ بھی قربانی کے اجر و ثواب کے مستحق ہو سکیں۔ اسی طرح سے تکبیرات کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے ان ایام میں۔ راوی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راوی حدیث
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک جتنا عظیم عمل ان مہینے میں کیے جانے والے ہوتے ہیں اتنا دوسرے دنوں میں کیے جانے والے عمل اتنا محبوب اور عظیم نہیں ہوتے۔ تو فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی فضیلت بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں تم تسبیح بیان کرو، یعنی سبحان اللہ کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمام قسم کے عیوب اور کمیوں سے پاک ہے، اور تحلیل بیان کرو یعنی لا الہ الا اللہ کہو، یعنی یہ اس بات کی تصدیق کرو اور کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، والتکبیر، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو یعنی اللہ اکبر کہو، والتحمید، اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو یعنی الحمدللہ کہو، یعنی زیادہ سے زیادہ تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور یہ تکبیرات جو ہے چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر کے اور 13 تاریخ تک شام تک، مغرب سے پہلے تک اس کے کہنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو معمول یہ تھا کہ چاند جب نظر آ جاتا تھا تو بازاروں میں جایا کرتے تھے، اور خرید و فروخت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا تھا، صرف اس لیے جاتے تھے کہ تکبیرات پکاریں، اور وہ تکبیرات بلند آواز سے پکارتے تھے، لوگ سن کر کے بھی پکارتے تھے، یہاں تک کہ پوری مارکیٹ گونج اٹھتی تھی۔ تو جہاں اس طرح کا ماحول ہو، خطرہ نہ ہو، وہاں بلند آواز سے آدمی پکار سکتا ہے، لیکن جہاں کسی طرح کا کوئی خطرے کا اندیشہ ہو تو یہاں اس طرح سے بلند آواز سے پکارنے سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لتساقط من ذنوب العبد کما تساقط ورق هذه الشجرہ، کہ جس طرح سے اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں، ایسے سبحان اللہ، الحمدللہ، واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ جملے بندے کے گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں۔ یعنی ان جملوں کے پڑھنے کی وجہ سے بندے کے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ تو حاضرین گرامی، یہ ان تکبیرات کو زیادہ سے زیادہ ہمیں اور آپ کو پکارنا چاہیے، اس کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ بلکہ ایک موقع پر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک آدمی کہتا ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ من القائل کلمۃ کذا و کذا، یہ جملے کس نے کہے ہیں؟ تو اس آدمی نے کہا کہ انا یا رسول اللہ کے رسول اللہ میں نے کہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبت لہا، مجھے تو ان کے بارے میں بڑا تعجب ہوا، ان جملوں کے بارے میں، کہ فتحت لہا ابواب السماء، کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کلمات کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں فما ترکتہن منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذلک، جب سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، تب سے میں نے ان تکبیرات کو کبھی ترک ہی نہیں کیا، یعنی عام دنوں میں کبھی بھی میں نے ان تکبیرات کو ترک نہیں کیا۔ تو سامعین کرام، تکبیرات کی بڑی فضیلت ہے، تو ان تکبیرات کو زیادہ سے زیادہ کہنا چاہیے، اور الفاظ چونکہ مطلق ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ تسبیح ہو، تحلیل ہو، تکبیر ہو، تحمید ہو، تو اس طرح کے جملے کچھ بھی آپ پکار سکتے ہیں جس میں اللہ رب العالمین کی بڑائی اور اس کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہو۔ جیسے آپ کہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح سے یہ تکبیر جس کی فضیلت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ حاضرین گرامی، ذی الحجہ کے ان شروع دنوں میں جو اعمال کیے جاتے ہیں، انہی اعمال میں سے ایک عمل ہے نفلی روزے کا اہتمام کرنا۔ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج یہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یصوم و تسعہ ذی الحجہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دنوں میں روزہ رکھتے تھے، صرف 9ویں دن نہیں بلکہ 1 سے لے کر کے 9 تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ وہ یوم عاشوراء، اور عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ وثلاثۃ ایام من کل شہر، اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھتے تھے جنہیں ایام 20 کہا جاتا ہے، 13، 14 اور 15 تاریخ کو۔ یعنی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ کا طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 روزے رکھا کرتے تھے، 9 روزہ رکھا کرتے تھے، عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، ہر مہینے میں 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اور روزے کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور یہی روزہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص 9 روزے نہیں رکھ سکتا، 2، 3، 4، 5 نہیں رکھ سکتا ہے، یعنی جتنا آپ رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں اہتمام ہو پا رہا ہے تو کم سے کم 1 روزہ جو 9 ذی الحجہ کو رکھا جاتا ہے، یعنی 10 ذی الحجہ سے پہلے، جسے یوم عرفہ کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ 10 ذی الحجہ، اور 10 ذی الحجہ اپنے یہاں کے چاند کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا ہے، وہی آپ کا عرفہ کا دن مانا جائے گا، وہی اسی 9 ذی الحجہ کی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ اللہ سے میں امید کرتا ہوں کہ 1 روزہ عرفہ کے دن کا 1 روزہ یہ 1 سال پچھلے اور 1 سال آئندہ آنے والے گناہوں کا کفارہ ہے۔ آپ غور کیجئے کتنا اونچا مقام ہے کہ 1 سال پیچھے اور 1 سال آگے آنے والے گناہوں کا کفارہ صرف 1 روزہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص 9 روزے رکھتا ہے تو اب اس کے مقام و مرتبہ کا اندازہ لگا سکتے ہیں، تو بڑی فضیلت ہے اس کی۔ اگر آپ 9 نہیں رکھ سکتے ہیں تو کم سے کم 1 روزہ جس کی اتنی بڑی فضیلت ہے ضرور رکھنے کا اہتمام کریں۔ اور یہ عرفہ کے دن کا روزہ ہوتا ہے۔ اس دن کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، کہ عرفہ کے دن سے زیادہ اللہ رب العالمین کسی دن جہنم سے اپنے بندوں کو آزاد نہیں کرتا ہے۔ یعنی سب سے زیادہ جس دن اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے وہ عرفہ کا دن ہے۔ اسی طرح سے اور بھی عمل کیے جاتے ہیں جن میں بہت ہی اہم عمل ہے مناسک حج و عمرہ۔ حج و عمرہ کرنا یہ بھی اسی عاشرے کے اندر کیا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں آپ کے سامنے ایک جمعہ قبل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ تک کے درمیان یہ کفارہ ہوتا ہے، یعنی آدمی ایک عمرہ کرتا ہے اس کے بعد دوسرا عمرہ کرتا ہے تو درمیان میں جتنے گناہ ہوتے ہیں یہ عمرے اس کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح سے حج مبرور، حج مقبول جس کے بعد آدمی کوئی گناہ نہ کرے، یا اسی طرح سے حج کے درمیان آدمی کوئی گناہ کا کام نہ کرے تو وہ حج مبرور اگر کسی کا ہے تو لیس لہ جزاء الا الجنہ، تو اس کا بدلہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی طرف سے جنت ہی ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے حج کیا اور درمیان میں فسق و فجور نہیں کیا، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، تو رجع کیوم ولدتہ امہ، تو اس دن کی طرح سے وہ واپس لوٹ کے آتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے اسے جنا ہے۔ تو حاضرین گرامی، یہ سب اعمال جو کیے جاتے ہیں جن کی جو اتنی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں یہ اسی عشرے کے اندر کیے جاتے ہیں، اس لیے خاص طور سے ہمیں اس عشرے کا اہتمام کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنا چاہیے، نفلی روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، ناخن اور بال وغیرہ کاٹنے سے اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے آخر 10 ذی الحجہ کو جو سب سے اہم عبادت ہے وہ قربانی ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے خطبے میں اس کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔